بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی شخصیت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نظام حکومت اور اصلاحات۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 10 سالہ دور میں دنیا کی 2 سپر پاورز یعنی ایران اور روم کی حکومتوں کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں اور چھوٹے بڑے کئی ہزار شہر فتح کر کے ان کو اسلامی مملکت میں شامل کیا۔ ملک میں امن و امان قائم کیا، رعایا کی خوشحالی کے انتظامات کیے، عدل و انصاف کو قائم کیا، غرض کے ہر وہ کام کیا جو ایک نیک دل، خدا ترس فرمانروا کو کرنا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے دینی بنیادوں پر ایک ایسی فلاحی مملکت قائم کی جس میں آئین حکومت اسلامی تھا، اور شورائی بنیادوں پر ایک ایسا عادلانہ نظام قائم کیا جو مسلمانوں کی ہر قسم کی ترقیوں اور سعادتوں کا ضامن تھا۔ اگرچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں بھی اسلامی نظام حکومت قائم تھا، لیکن ان کے قلیل عرصہ حکومت میں منظم طور پر ایک اسلامی نظام حکومت کا قیام نہ ہو سکا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ اسلام ہیں جنہوں نے اسلامی اصولوں کی روشنی میں حکومت و سلطنت کا باقاعدہ نظام قائم کیا اور اس کو اس قدر وسعت دی کہ قریباً ہر شعبہ زندگی کے بارے میں اسلامی اصول مرتب فرمائے۔ ان اصولوں پہ آپ نے نہایت سختی سے عمل فرمایا۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ بیمار پڑے، معالجین نے علاج میں شہد تجویز کیا۔ شہد بیت المال میں موجود تھا، چنانچہ آپ نے مسجد نبوی میں جا کر لوگوں سے پہلے اجازت لی، پھر وہ شہد استعمال کیا۔ اس بارے میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ روم کے بادشاہ کی طرف ایلچی بھیجنے لگے تو آپ کی اہلیہ محترمہ سیدنا ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ نے چند دینار کی خوشبو خرید کر 2 شیشیوں میں ڈال دی اور بادشاہ روم کی بیوی کے لیے اس ایلچی کے ہاتھ تحفہ کے طور پر بھیج دی۔ جب ایلچی واپس آیا تو خوشبو کے بدلے میں وہ دونوں شیشیاں موتیوں سے بھری ہوئی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ سیدنا ام کلثوم ان جوہرات کو جھولی میں ڈال کر بیٹھی ہیں۔ سیدنا عمر نے پوچھا، یہ کہاں سے آئے؟ سیدہ نے سارا قصہ بیان کیا۔ سیدنا عمر نے وہ سارے جوہرات اپنے قبضے میں لے لیے اور فرمایا، یہ تمہارے نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے ہیں۔ سیدہ ام کلثوم نے کہا، یہ میرے تحفے کے بدلے میں آئے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اس بارے میں تیرے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو فیصلہ کریں وہ معتبر ہوگا۔ سیدنا علی کے پاس یہ قضیہ گیا، انہوں نے فرمایا، اے ام کلثوم، جس قدر تیرے دینار صرف ہوئے جوہرات میں سے تو اتنی مقدار لے سکتی ہے، باقی جوہرات تمام مسلمانوں کے لیے ہیں کیونکہ ان کو مسلمانوں کا ایلچی اٹھا کر لایا تھا۔ ناظرین، جب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا انہوں نے خیال رکھا تو بڑی بڑی باتوں میں ان کی احتیاط کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت عمر فاروق نے ملک کو 8 ڈویژن میں تقسیم کر دیا تھا: مکہ، مدینہ، شام، جزیرہ، بصرہ، کوفہ، مصر اور فلسطین۔ ان کے علاوہ مشرق میں 3 ڈویژن اور تھے: خراسان، آذربائیجان اور فارس۔ ہر ڈویژن میں گورنر، کاتب، کلکٹر، انسپکٹر جنرل پولیس، افسر خزانہ، ملٹری اکاؤنٹنٹ جنرل اور جج مقرر کیے گئے۔ بعض حالات میں سپہ سالار بھی الگ الگ ہوتا تھا۔ ناظرین، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کی سب سے نمایاں چیز عہدیداران کا احتساب ہے۔ وہ خود بھی اپنے آپ کو عوام کے سامنے احتساب کے لیے پیش کرتے تھے اور رعایا کا ہر شخص ان کا محاسبہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ بڑے عہدیدار یا عام الحکومت کو تقرر کے وقت ایک پروانہ دیتے تھے جس میں اس کے اختیارات کی تصریح و تفصیل ہوتی، اور اس کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا تھا کہ وہ مجمع عام میں اس کو پڑھ کر سنائے۔ ہر عہدیدار سے یہ عہد بھی لیا جاتا کہ وہ باریک کپڑے نہ پہنے گا، چھنا ہوا آٹا نہ کھائے گا، دروازے پر دربان نہ رکھے گا، اور ضرورت مند حضرات کے لیے ہمیشہ اس کا دروازہ کھلا رہے گا، کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ حکومت کے عہدیدار اگر پرتکلف زندگی گزارنے لگیں اور عوام سے دور ہو جائیں گے تو وہ ان کی خدمت نہ کر سکیں گے۔ پھر ہر عمل کی روانگی کے وقت اس کے کل مال و متاع کی ایک فہرست تیار کی جاتی، اور اگر اس کی واپسی کے وقت اس سے زیادہ مال و متاع اس کے پاس ہوتا تو دربار خلافت سے اس کی پرسش کی جاتی، اور بعض دفعہ آدھا مال بحق سرکار ضبط کر کے بیت المال میں جمع کروا دیا جاتا۔
احتساب کا ایک طریقہ یہ تھا کہ تمام گورنر کو یہ حکم تھا کہ وہ حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں حاضر ہوں، اور اعلان کیا جاتا اگر کسی شخص کو کسی گورنر کے خلاف کوئی شکایت ہے تو وہ بلا جھجک پیش کرے۔ چنانچہ لوگ اپنی شکایات پیش کرتے اور آپ ان کا تدارک فرماتے۔ اگر آپ کو پتہ چل جاتا کہ کسی گورنر نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہے تو اسے مجمع عام میں سزا دی جاتی۔ سیدنا ایاز رضی اللہ عنہ بن غنم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور گورنر مصر تھے۔ بارگاہ خلافت میں شکایت پہنچی کہ وہ باریک کپڑا پہنتے ہیں اور گھر کے باہر دربان مقرر کر رکھا ہے۔ اطلاع کا پہنچنا تھا کہ بارگاہ خلافت سے احتساب شروع ہوا۔ فوراً محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو تحقیقات کے لیے بھیجا اور حکم دیا کہ اگر یہ اطلاع صحیح ہے تو ایاز بن غنم کو فوراً بارگاہ خلافت میں پیش کیا جائے۔ محمد بن مسلمہ مصر پہنچے اور ایاز بن غنم کے گھر گئے۔ دیکھا کہ واقعی دروازے پر دربان ہے اور ایاز بن غنم باریک کپڑے پہنے گھر میں بیٹھے ہیں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ گورنر مصر کو اسی حیت اور لباس میں لے کر مدینہ آئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کا باریک کرتا اتروایا اور بالوں کا موٹا کرتا پہنا کر جنگل میں بکریاں چرانے کا حکم دیا۔ ایاز کو انکار کی مجال نہ تھی، بار بار یہی کہتے تھے کہ اس سے تو مر جانا بہتر ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا، یہ تو تمہارا آبائی پیشہ ہے، اس میں آر کیوں ہے؟ ایاز نے دل سے توبہ کی اور جب تک زندہ رہے اپنے فرائض نہایت خوش اسلوبی اور احسن طریقے سے انجام دیتے رہے۔ ناظرین، اسی طرح سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صرف اس لیے معزول کر دیے گئے کہ انہوں نے ایک قصیدہ گو شاعر کو 10,000 کی رقم بطور انعام دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن جراح کو خط لکھا کہ اگر یہ انعام خالد نے اپنی گرہ سے دیا ہے تو اسراف کیا ہے، اور اگر بیت المال سے دیا ہے تو خیانت کی ہے، لہذا دونوں صورتوں میں وہ معزولی کے قابل ہیں۔ اسی طرح ناظرین، سیدنا سعد بن ابی وقاص رشتہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں تھے۔ اسلام میں 6 یا 7ویں مسلمان، غزوہ بدر، غزوہ احد، فتح مکہ، غزوہ طائف، حنین، تبوک اور دیگر غزوات میں آپ مجاہد تھے، عشرہ مبشرہ کے ایک فرد، فاتح ایران، اتنی صفات کے حامل۔ لیکن بتانے والے نے جب یہ بتایا کہ انہوں نے کوفہ میں ایک محل تعمیر کرایا ہے جس میں ایک ڈیوڑی بھی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو گورنر تک پہنچنے میں رکاوٹ کا اندیشہ ہے، تو آپ نے اسی وقت محمد بن مسلمہ کو بھیجا کہ تحقیق کریں۔ اگر واقعی ڈیوڑی بنی ہوئی ہے تو وہ کسر صاد نہیں بلکہ کسر فساد ہے، اسی وقت اس ڈیوڑی کو آگ لگا دیں۔ چنانچہ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے حکم کی تعمیل میں کوفہ پہنچ کر ڈیوڑی کو آگ لگا دی، اور سیدنا سعد بن اس سارے منظر کو دیکھتے رہے۔ ناظرین، زرعی اصلاحات بھی آپ نے کی تھی، آلدو خطہ عرب تو زرعی علاقہ نہیں تھا، لیکن عراق، شام اور مصر کے علاقے بڑے زرخیز اور شاداب تھے۔ خصوصی طور پر مصر کو تو دریائے نیل نے 4 چاند لگائے ہوئے تھے، لہٰذا ان علاقوں میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے زراعت کو خوب ترقی دی، نہریں جاری کی، تالاب بنائے، پانی کی تقسیم کے دھانے بنائے، بند باندھے، نہروں کی شاخیں نکالیں، اور ان سب کاموں کے لیے ایک مستقل محکمہ بنایا گیا۔ صرف مصر میں اس قسم کے 1,20,000 مزدور حکومت کی جانب سے مختلف کاموں میں لگے رہتے تھے۔ غیر آباد زمینیں ان لوگوں کو دیں جو انہیں آباد کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور قانون یہ بنایا گیا کہ جو شخص غیر آباد زمین کو آباد کرے گا وہی اس کا مالک ہوگا۔ غیر آباد زمینوں کے لیے پانی کی سخت ضرورت ہوتی ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے ملک کے مختلف علاقوں میں نہریں کھدوائی گئیں۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر یہاں کرتے ہیں۔ نہر امیر المومنین، ان نہروں میں سب سے بڑی نہر امیر المومنین تھی۔ 18 ہجری میں جب عرب میں شدید قحط پڑا اور ہر طرف ریت ہی ریت اڑتی نظر آتی تھی، اس زمانے میں سیدنا فاروق اعظم نے مصر سے غلہ منگوایا تاکہ عرب کے قحط زدہ لوگوں میں اسے تقسیم کیا جائے۔ شام اور مصر کا خشکی کا راستہ دور ہونے کی وجہ سے غلہ کسی قدر دیر سے پہنچتا، جس سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پریشانی ہوتی۔ چنانچہ آپ نے 99 میل لمبی نہر کھدوا کر دریائے نیل کو بحر کلزم سے ملا دیا۔
جس کی وجہ سے مصر کے جہاز براہ راست مدینہ کی بندرگاہ تک آتے جانے لگے۔ اس سے ایک تو مصر کی تجارت کو خاصا فروغ حاصل ہوا، دوسرا مصر اور مدینہ طیبہ کے مابین فاصلے کی طوالت بھی کم ہو گئی، اور تیسرا زراعت کو بھی کافی ترقی حاصل ہوئی۔ اسی طرح ناظرین، نہر ابو موسیٰ، بصرہ میں پانی کی شدید قلت تھی، لوگ شہر سے قریباً 6 میل دور سے استعمال کے لیے پانی لایا کرتے تھے۔ لوگوں کی اس تکلیف کا احساس کرتے ہوئے گورنر بصرہ سیدنا ابو موسیٰ نے دربار خلافت میں اس کے متعلق لکھا۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے سیدنا ابو موسیٰ نے دریائے دجلہ سے 9 میل لمبی نہر نکلوائی، جو انہی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس سے ایک تو زراعت کو فروغ ہوا، اور دوسرے بصرہ کے ہر گھر میں بافراد پانی ملنے لگا۔ اسی طرح ناظرین، نہر سعد، یہ نہر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کھدوائی تھی۔ اہل انبار نے اس بارے میں آپ سے درخواست کی تھی، لیکن ہوا یہ کہ نہر کی کھدوائی کے درمیان میں پہاڑ حائل ہونے کی وجہ سے یہ نہر ناتمام رہ گئی، جو بعد میں حجاج بن یوسف نے اپنے زمانے میں مکمل کروائی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی نہریں جیسے نہر معقل وغیرہ کھدوائی گئی، چنانچہ ان نہروں کی وجہ سے بنجر زمینیں زرخیز اور زرخیز زمینیں زرخیز تر ہوتی گئیں۔ ناظرین، سیدنا عمر نے تعمیرات کے کام بھی بہت منظم اور وسیع پیمانے پہ کیے تھے۔ سرکاری ملازمین کے لیے جگہ جگہ عمارتیں بنوائیں، فوجیوں کے لیے قلعے، چھاؤنیاں اور ان کی رہائش کے لیے بیرکیں بنوائی تھیں، مسافروں کے لیے مہمان خانے بنوائے، خزانے کی حفاظت کے لیے بیت المال کی عمارات بھی بنوائی تھیں۔ اگرچہ آپ تعمیرات کے بارے میں نہایت کفایت شار اور سادگی پسند تھے، لیکن بیت المال کی عمارتیں نہایت شاندار اور مستحکم بنوائی تھیں۔ چنانچہ کوفہ کے بیت المال کی وسیع و عریض عمارت ایک مجوسی معمار روزبہ سے بنوائی تھی، اور اس میں خسروان فارس کی عمارت کا مصالحہ استعمال کیا گیا۔ 17 ہجری میں مدینہ طیبہ سے لے کر مکہ معظمہ تک ہر منزل پر چوکیاں، سرائیں اور چشمے تیار کروائے، تاکہ مسافروں کو آمد و رفت میں آسانی ہو۔ رفاع عامہ کے لیے سڑکیں، پل اور عبادت خانے کے لیے مسجدیں تعمیر کروائی تھیں۔ ناظرین، اس کے لیے انہوں نے کوفہ، جو کہ ایک بہت بڑا شہر تھا، وہ بھی تعمیر کروایا تھا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حکم سے عراق کے قدیم بادشاہ نعمان بن منظر کے پایہ تخت کوفہ کو آباد کیا۔ اس میں 40,000 انسانوں کی آبادی کے لیے گھر تعمیر کروائے گئے۔ یاقوت حموی کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس شہر کی آبادی میں غیر معمولی دلچسپی لی۔ شہر کے نقشے کے بارے میں لکھ کر بھیجا کہ اس کی شاہرات جو 40 ہاتھ چوڑی رکھی جائیں، اور چھوٹی سے چھوٹی جو سڑک بھی 30 ہاتھ اور 20 ہاتھ سے کم چوڑی نہ ہو۔ جامع مسجد کوفہ اتنی وسیع و عریض بنوائی کہ اس میں ایک وقت میں تقریباً 40,000 آدمی آسانی سے نماز پڑھ سکتے تھے۔ مسجد کے سامنے 200 ہاتھ لمبا ایک وسیع سائبان بھی بنوایا گیا تھا۔ ناظرین، اسی طرح بصرہ 14 ہجری میں سیدنا عتبہ بن غزوان نے سیدنا فاروق اعظم کے حکم سے اس شہر کو بسایا تھا۔ شروع میں صرف 800 آدمیوں نے اس میں سکونت اختیار کی تھی، لیکن بعد میں اس کی آبادی میں بہت جلد اضافہ ہوا، یہاں تک کہ زیاد بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ جس زمانے میں گورنر بصرہ تھا، بصرہ کے صرف ان لوگوں کی تعداد جن کے نام فوجی رجسٹر میں درج تھے 80,000، اور ان کی آل اولاد کی تعداد 1,20,000 تھی۔ یہ شہر بھی علمی گہوارہ ہونے کی وجہ سے عرصہ دراز تک مایہ ناز شہر رہا۔ سیدنا عمر بن عاص جب مصر کو فتح کرنے کے لیے تشریف لائے تو دریائے نیل اور جبل مقطم کے درمیان ایک لکو دک میدان میں پڑاؤ کیا۔ اتفاق سے ایک کبوتر نے ان کے خیمہ میں گھونسلہ بنا لیا۔ سیدنا عمر بن عاص نے وہاں سے کوچ کے وقت قصداً اس خیموں کو اسی حالت میں چھوڑ دیا تاکہ اس بن بھلائے مہمان کو تکلیف نہ ہو۔ مصر کی فتح کے بعد انہوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حکم سے اسی میدان میں ایک شہر آباد کیا۔ عربی میں چونکہ خیمے کو فسطاط کہتے ہیں، اسی لیے اس شہر کا نام ہی فسطاط رکھا گیا۔ فسطاط نے بہت جلد ترقی کی اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد سارے مصر کا صدر مقام ہو گیا۔ اس شہر نے بھی علمی حیثیت سے بڑے شہرت حاصل کی۔ یہ چونکہ ساحل سمندر سے قریب تھا، لہذا ہر سال بے شمار جہاز یہاں لنگر انداز ہوتے۔ ناظرین، اسی طرح ایک شہر جیزہ
یہ اسکندریہ کی فتح کے بعد سیدنا عمرو بن عاص نے لبے ساحل تھوڑی سی فوج رومی حملہ کے اندیشہ سے مقرر کر دی تھی۔ ان لوگوں کو دریا کا منظر کچھ ایسا پسند آ گیا کہ وہاں سے ہٹنا پسند نہ کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 21 ہجری میں ان کی حفاظت کے لیے وہاں ایک قلعہ تعمیر کروایا، چنانچہ وہاں اس وقت تک ایک مستقل نو آبادی قائم ہو چکی تھی۔ اسی طرح موصل، اس شہر کی جگہ پہلے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے سیدنا حرثمہ بن ارفجا نے یہاں ایک عظیم الشان شہر کی بنیاد رکھی اور دیگر چیزوں کے علاوہ یہاں ایک عظیم الشان مسجد بھی تعمیر کروائی۔ چونکہ یہ شہر مشرق و مغرب کو آپس میں ملاتا تھا، لہذا اس کا نام موصل رکھا گیا۔ ان شہروں کے علاوہ اور بھی چھوٹی چھوٹی نو آبادیاں قائم کی گئی تھیں۔ ناظرین، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فوجی اصلاحات بھی بہت کی گئیں۔ سیدنا عمر نے جس طرح زندگی کے دوسرے شعبوں میں اصلاحات کی، اسی طرح آپ نے فوج کے شعبہ میں بھی بہت زیادہ اصلاحات کی۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں فوج کو کوئی باقاعدہ محکمہ نہ تھا، لیکن سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ خلافت میں جب اسلامی حکومت کی حدود دور دور تک چلی گئیں اور اسلام کی سلطنت رومن امپائر سے بھی زیادہ وسیع ہو گئی، تو فوج کے لیے باقاعدہ چھاؤنیاں قائم کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ آپ نے ایک منظم فوجی سسٹم قائم کیا۔ ولید بن ہشام کے مشورے سے آپ نے 15 ہجری میں فوج کا الگ محکمہ قائم کیا۔ مہاجرین اور انصار کے ان لوگوں کے نام باقاعدہ رجسٹر کیے جو فوجی خدمات سر انجام دے سکتے تھے۔ جب یہ رجسٹر تیار ہو گیا تو آپ ان کی تنخواہ حسب قابلیت اور حسب حیثیت مقرر کی۔ ان کی بیوی بچوں کی گزارا کے لیے الگ وظائف مقرر کیے گئے۔ جن لوگوں کی جتنی تنخواہ مقرر ہوتی تھی، ان کے غلاموں کو بھی اتنی ہی تنخواہ ملتی تھی۔ 2 قسم کے لوگ تھے، ایک وہ جو ہر وقت جنگی مہمات میں مشغول رہتے تھے، یہ گویا باقاعدہ فوج تھی، اور دوسرے وہ جو اپنے گھروں میں رہتے اور ضرورت کے وقت طلب کیے جاتے، وہ گویا ریزرو فوجی تھے، لیکن تنخواہ دونوں کو ملتی تھی۔ چنانچہ مدینہ، کوفہ، بصرہ، موصل، فسطاط، دمشق، حمص، اردن اور فلسطین وغیرہ میں بڑے بڑے فوجی مرکز قائم کیے گئے، بلکہ کوفہ، بصرہ اور فسطاط تو فوجی مقصد ہی کے لیے آباد کیے گئے تھے۔ ان شہروں کے علاوہ دوسرے قریباً تمام اضلاع میں فوجی چھاؤنیاں قائم کی تھی۔ فوجی مرکزوں کی چھاؤنیوں میں بڑے بڑے استبل بھی تھے، جن میں 4-4 ہزار گھوڑے جنگی ساز و سامان کے ساتھ ہر وقت تیار رہتے تھے، تاکہ ضرورت کے وقت فوری طور پر فوجی دستہ تیار ہو جائے۔ ہر استبل کے ساتھ چراغ گاہیں بھی تھیں جہاں وہ گھوڑے چرتے رہتے تھے۔ ناظرین، اس طرح فوجی چھاؤنیوں کے انتخاب میں بہتر آب و ہوا کا خاص لحاظ رکھا جاتا تھا۔ چھاؤنیوں کی بیرکیں بڑی کشادہ تعمیر کی جاتی تھیں اور ان کے سامنے کھلے میدان چھوڑ دیے جاتے تھے تاکہ فوجی جوانوں کو ہر وقت تازہ ہوا ملتی رہے۔ ہفتہ میں 1 روز یعنی جمعے کا دن آرام کے لیے ملتا تھا اور ہر 4 ماہ بعد یعنی ہر فوجی کو چھٹی ملتی تھی تاکہ وہ اپنے بال بچوں کو جا کر مل سکے۔ فوج کشی میں بھی فوجیوں کے لیے موسم کا خیال رکھا جاتا تھا، چنانچہ سرد ملکوں پر گرمیوں اور گرم ملکوں پر سردیوں میں فوج کشی کی جاتی تھی۔ اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو فوج کی صحت اور تندرستی اور آرام و آسائش کا خاص خیال تھا کہ 17 ہجری میں مدائن کی فتح کے بعد جب وہاں کی آب و ہوا کا مسلمان فوجیوں کے صحت پر خراب اثر پڑا تو آپ نے عتبہ بن غزوان کو تحریر فرمایا کہ فوجیں موسم بہار میں سرسبز، شاداب اور صحت افزا مقام پر چلی جایا کریں تاکہ آب و ہوا کی تبدیلی سے ان کی صحت پر اچھے اثرات پڑیں۔ فوجی بھرتی کو خاص وسعت دی گئی۔ قریباً 10 لاکھ اسلحہ سے لیس فوج جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی اور اس میں ہر سال قریباً 30,000 افراد کا اضافہ ہوتا تھا۔ فوج کے دروازے تمام مفتوح اقوام کے لیے کھلے تھے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا ہے کہ فوجیوں کی تنخواہ کم سے کم 2,000 سے 3,000 سالانہ تھی اور افسران فوج کی 7 سے 10,000 سالانہ۔ فوجیوں کے بچوں کے لیے وظیفے الگ مقرر کیے گئے تھے اور ہر سپاہی کو تنخواہ کے علاوہ ہر ماہ خوراک کے لیے 1 من غلہ، 12 سیر روغن زیتون اور 12 سیر سرکہ ملتا تھا۔ فوجیوں کے لیے حکومت کی طرف سے چیزوں کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ شہ سواری، تیر اندازی، تیراکی اور ننگے پاؤں دوڑنے کی مشق، یہ سب کچھ اس لیے تھا تاکہ فوج جفا کشی اور تکالیف کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے۔
चनाचे ये भी ज़रूरी था कि फ़ौजी रकाब के सहारे घोड़े पर सवार न हों, नरम और मुलायम कपड़े न पहनें, धूप से न बचें और हमामों में जाकर न नहाएं। फ़ौज में ये ओहदेदारान ज़रूरी तस्वर किए जाते थे। फ़ौज का स्टाफ अफसर, अफसर खाना, अकाउंटेंट, काजी, ट्रांसलेटर, डॉक्टर, सर्जन और जासूस। जासूस की खिदमत ज़्यादातर ज़म्मियों से ली जाती थी, क्योंकि इस काम के लिए ये लोग नहायत मौजूद थे। इसी तरह लड़ाई के वक्त इंजीनियरिंग यानी सड़कें बनाने और पुल तामीर करने का काम करने के लिए फ़ौज का एक अलग से महकमा था। इसी तरह खबरसानी का निज़ाम भी नहायत कामल तौर पर फ़ौज में मौजूद था। हर लश्कर में पर्चा नवीस होते जो एक एक बात की खबर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को पहुँचाते रहते थे। नाज़रीन, फ़ौज में तकरीबन 12 शुबे कायम किए गए थे। मुकद्दमा, कल्ब, मेमना, मैसरा, साका, तलिया, सफरमीना, रिदा, शुतर सवार, सवार, प्यादा और तीर अंदाज होते थे। सैयदना उमर के अहद खिलाफत में अदलिया फैसला कून किरदार अदा करती थी। बासलाहियत और खुदा तरस लोगों को आप काजी मुकर्रर किया करते थे। आप दौलतमंद और मुअज़्ज़ज़ शख्स के अलावा किसी को काजी मुकर्रर ना फरमाते थे। इसकी वजह ये फरमाते कि दौलतमंद रिश्वत की तरफ राग़िब ना होगा और मुअज़्ज़ज़ फैसला करते वक्त किसी के रोब से मुतासर ना होगा। नाज़रीन, इसी तरह हुकूमत का नज़्म व नस्क चलाने के लिए खराज और महासल नहायत ज़रूरी चीज़ें हैं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पहले अरब इन चीज़ों से ना आशना थे, लेकिन सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सीगा महासल को इस तरह मुनज़्ज़म किया कि आपके बाद में आने वालों के लिए बहुत सी आसानियाँ हो गई थीं। महासल को जमा करने के लिए बैतुल माल की भी ज़रूरत थी। अगरचे सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में बैतुल माल कायम हो गया था, लेकिन इसमें रकम कोई जमा ना थी। जो कुछ आता वो इसी वक्त ज़रूरतमंदों में तकसीम कर देते। लिहाजा 15 हिजरी के करीब सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुल्की महासल को जमा करने के लिए एक मुस्तकिल ख़जाने की ज़रूरत महसूस की। चुनाचे मजलिस शूरा की मंजूरी के बाद मदीना तैयबा में एक बहुत बड़ा बैतुल माल कायम किया। इसके अलावा तमाम सूबों, ज़िला और मरकज़ी मकामात पर इसकी शाखें कायम की गईं। इनके लिए वसी और ईद इमारतें बनवाई। लायक और दयानतदार अफसर ख़जाना मुकर्रर किए गए। बैतुल माल की आमदनी के ज़राए कुछ यूँ हैं: ज़कात, अशूर यानी कि तजारती टैक्स, जजिया, माल गनीमत, खराज और फ़ै वगैरह होता था। मरकज़ी बैतुल माल की वुसअत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मदीना तैयबा के बाशिंदों के वज़ाइफ और इनकी तनख्वाहों का खर्च 3 करोड़ दिरहम सालाना था। इससे हुकूमत की आमदनी का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन, एक मरतबा सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने बैतुल माल का जायज़ा लिया तो इसमें से सिर्फ 1 दिरहम निकला। उन्होंने वो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के एक बच्चे को दे दिया। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला तो आपने वो दिरहम वापस लेकर बैतुल माल में जमा करवा दिया और सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे जलीलुल कदर सहाबी को बुलाकर फरमाया, तुम्हारे सारे मदीने में आले उमर के सिवा और कोई कमज़ोर नज़र ना आया। तुम चाहते हो कि रोज़े क़यामत तमाम उम्मत मुसलमा का हाथ मेरी गर्दन पर हो। नाज़रीन, इसी तरह एक दफ़ा आपने एक नहायत फरबा और मोटा ऊँट मदीना की मंडी में फ़रोख्त होते हुए देखा। पूछा, ये किसका ऊँट है? बताया गया, आपके साहबजादे अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु का। आपने अब्दुल्ला से पूछा, ये ऊँट कहाँ से आया और इतना मोटा ताज़ा क्यों है? उन्होंने कहा कि मैंने इसे खरीद कर सरकारी चरागाह में भेज दिया था। ये वहाँ चर कर मोटा हो गया है, इसलिए फ़रोख्त करता हूँ। सैयदना उमर ने फरमाया, चूंकि ये सरकारी चरागाह में फरबा हुआ है, इसलिए तुम इतनी ही कीमत के मुस्तहिक हो जितने में खरीदा था। आपने इससे ज़ायद की कीमत बैतुल माल में जमा करवा दी। अल्लामा इब्न जोज़ी ने लिखा है कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा सैयदना फ़ारूक आज़म को देखा कि सवारी को दौड़ाए जा रहे हैं। सैयदना अली ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? फरमाया, बैतुल माल का एक ऊँट फरार हो गया है, इसे तलाश करने जा रहा हूँ। ये सुनकर सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, आपने अपने बाद आने वाले खुलफा को मुशक्कत में डाल दिया। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अबुल हसन, ये कोई काबिल मलामत शय नहीं है। उस ज़ात की कसम जिसने जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसालत और नबूवत के साथ भेजा, अगर बकरी का बच्चा भी फरात के किनारे जाकर गुम हो जाए तो क़यामत के रोज़ इसकी भी उम्र से पुरसश होगी। इसी तरह एक मरतबा बैतुल माल का एक ऊँट भाग गया।
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کو تلاش کرنے نکلے، عین اسی وقت احنف رضی اللہ عنہ بن قیس آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ دیکھا کہ سیدنا عمر آسین چڑھائے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ سیدنا احنف کو دیکھ کر فرمایا، آؤ تم بھی اس میں میرا ساتھ دو، بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، اور تمہیں پتہ ہے ایک اونٹ میں کتنے غریبوں کا حق ہے۔ اتنے میں ایک شخص بولا، امیر المومنین آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں، کسی غلام کو فرمائیے وہ ڈھونڈ لائے گا۔ فرمایا یعنی مجھ سے بڑھ کر کون غلام ہو سکتا ہے۔ ناظرین، حضرت عمر کے دور خلافت میں بے شمار اصلاحات قائم کی گئیں۔ کچھ کا تذکرہ خلاصہ کی شکل میں ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ آپ نے باقاعدہ تنخواہ کا نظام وضع کیا۔ مکہ مکرمہ میں پہلی جیل تعمیر کی گئی، اس کے بعد ہر ضلع میں جیل بنائی گئی۔ بعض سزاؤں میں سختی بڑھا دی، جیسے شراب نوشی پہ 40 سے بڑھا کر 80 درے مارے جانے لگے۔ فوجی چھاونیاں قائم کیں۔ فوج کے ساتھ پہلی دفعہ قاضی، امیر خزانہ، محاسب، طبیب، جراح اور مترجم مقرر کیے، اور مال غنیمت سے ان کی تنخواہ مقرر کی۔ نادار فوجیوں کی امداد اور باقاعدہ چھٹیاں دینے کا نظام وضع کیا۔ نئے شہر بسائے گئے، سرکاری غلہ کے لیے گودام تعمیر کیے گئے، مہمان خانے تعمیر کیے گئے، بہت سی نہریں کھدوائیں۔ اس کام کے لیے صرف مصر میں 1,20,000 مزدور سال بھر اسی کام میں لگے رہتے، اور ان کی تنخواہ بیت المال سے دی جاتی۔ ناظرین، آپ نے جو شہر تعمیر کیے ان میں نمایاں بصرہ، کوفہ، فسطاط، موصل اور جیرہ ہیں۔ لاوارث بچوں کے لیے بیت المال سے وظیفہ دیا جاتا تھا۔ اس طرح ہجری سال کا پہلی دفعہ نفاذ ہوا، اور یہ حضرت علی کے مشورے کے ساتھ ہوا تھا۔ پہلی دفعہ پولیس کا محکمہ قائم ہوا، انتظامی امور کے لیے سیکریٹریٹ قائم کیے اور وزارتیں متعین فرمائی۔ تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ وصول کی اور اس کا باقاعدہ نظام وضع کیا۔ ترکہ اور ورثے کے مقررہ حصوں کی تقسیم کو نافذ فرمایا۔ آپ نے مردم شماری کروائی۔ جن لونڈیوں کے بطن سے اولاد ہو جائے ان کی خرید و فروخت کو ممنوع قرار دے دیا۔ شہروں میں قاضی اور ملک میں باقاعدہ عدالتی نظام رائج کیا۔ مساجد میں راتوں کو روشنی کا انتظام فرمایا۔ اماموں اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر فرمائیں۔ غریب اور تنگ دست عیسائیوں اور یہودیوں کے روزینے مقرر فرمائے۔ زمینوں کی پیمائش کروائی۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کا اضافہ کیا۔ ناظرین، یوں تو اصلاحات اور بھی بے شمار ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں قائم کی، لیکن یہاں وقت کی قلت ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی اور موضوع کے ساتھ ہم ضرور بات کریں گے۔ آج اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔